سنوں گا کیسے سمجھ آئے گی؟ اس نے کسی کو رہنما نہیں بنایا، نہ کسی میجر کو، نہ کرنل کو، نہ بریگیڈیئر کو، نہ جنرل کو، نہ کسی ڈاکٹر کو، پروفیسر کو، کسی عالم مفتی، کسی کو استاد نہیں بنایا. خود ہی فیصلہ کر لیا کہ میں جا کے پہلے کروں گا سلام، وہ دے گا جواب. بٹھائے گا مجھے تو میں پوچھوں گا کیا حال ہے، تو وہ کہے گا میں پہلے سے بہتر ہوں، افاقہ ہے، اچھا محسوس کر رہا ہوں. سوال بھی خود، جواب بھی خود. تو میں کہوں گا الحمدللہ. پہلا سوال بھی خود ہے، جواب بھی خود، اور اس کا جواب بھی جواب الجواب بھی. پھر میں دوسرا سوال کروں گا کیا دوا استعمال کر رہے ہو؟ تو وہ کسی اچھی دوا کا نام لے گا تو میں کہوں گا جاری رکھنا، اسی سے تمہیں شفا ملے گی، اسی میں فائدہ ہوگا. پھر میں تیسرا سوال کروں گا کون سے ڈاکٹر، حکیم، طبیب کا علاج کرا رہے ہو؟ تو وہ شہر کے مشہور ڈاکٹر کا نام لے گا، میں کہوں گا اس کے ہاتھ میں شفا ہے، بڑی شہرت سنی ہے اس کی. پھر مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا، میں اٹھ کے چلا آؤں گا. کسی کو رہنما نہیں بنایا، چل پڑا. دروازہ جب جا کے کھٹکھٹایا، آج کل اس کا بھی رواج نہیں ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کا گھر ہے، کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت ہے، اندر آ جائیں. ہمیں سیرت نبوی نے یہ نہیں سکھایا. ہم سیرت پڑھتے نہیں، احادیث پڑھتے نہیں ہیں. ہمیں تو یہاں تک اجازت دی گئی کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اس کی آنکھیں نکال لو، کیونکہ امن چاہیے، بے راہ روی نہیں چاہیے، خرابی نہیں چاہیے. میرے نبی کے احکام پڑھ کر تو دیکھیں، ان کی سنتیں ذرا سمجھے تو صحیح. دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے اس کو، مریض کو بتایا تیرا وہ دوست بہرا آیا. اس نے کہا اوہو میں پہلے ہی بیمار ہوں، یہ اونچا بولتا ہے، سنائی اس کو کچھ دیتا نہیں، مجھے اور اریٹیٹ کرے گا، پریشان کرے گا. ان کا کہ بول کرنا کیا ہے، بلا لو. بلا لیا. اس نے اپنے پروگرام کے مطابق کہا کیا حال ہے؟ بیماری کی وجہ سے چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی، اس کے آنے سے بھی ہوا تھا. اس نے تنگ آ کر کہا مر رہا ہوں. اس نے کہا الحمدللہ. پروگرام یہی تھا نا، سوچا یہی ہوا تھا. اس کو دوست ہے میرا دشمن ہے. میں نے کہا مر رہا ہوں تو کہتا الحمدللہ. اس نے پروگرام کے مطابق دوسرا سوال کر دیا کون سی دوا کھا رہے ہو؟ بیماری کا چڑچڑا پن، پہلے سوال کا جو واردات گزر چکی. اس نے کہا زہر کھا رہا ہوں. کہنے کا جاری رکھنا، چھوڑنا نہیں. اس کو بہت غصہ آیا، یہ میرے زخموں پہ نمک چھڑکنے آیا ہے، کیسا آدمی ہے. وہ کچھ سخت سست کہنے کی سوچ ہی رہا تھا. اس نے تیسرا سوال کر دیا کس ڈاکٹر حکیم کا علاج کرا رہے ہو؟ اس نے کہا ملک الموت کا. کہنے لگا اس کے ہاتھ میں شفا ہے، بدلنا نہیں ہے. اس نے اپنے ملازم کو بلایا، اس کو نکالو باہر، یہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے. میں نے کہا مر رہا ہوں تو کہتا ہے الحمدللہ. میں نے کہا زہر کھا رہا ہوں تو کہتا ہے جاری رکھنا. میں نے کہا ملک الموت سے علاج کرا رہا ہوں تو کہنے لگا اسی کے ہاتھ میں شفا ہے. یہ تو میرا زخم بڑھانے، بیماری بڑھانے آیا ہے. کہانی ختم ہو گئی. مولانا کا طریقہ کہانی کے بعد نتیجہ پیش کرتے ہیں جو ان کا اصل مقصد. اے بندے تیری عقل میں اتنا کمال نہیں ہے کہ تو دوسرے بندے کو راضی کر سکے. تیری عقل میں اتنا کمال نہیں کہ تو دوسرے بندے کو راضی کر سکے. تو رب کو کیسے راضی کرے گا؟ وہ محبت سے گیا تھا، دوست کو خوش کرنے گیا تھا، مگر اپنے آپ سے فیصلہ کروایا، ناراض کر بیٹھا. یہ میرے رب کا احسان ہے. وہ فرماتا مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے پیارے بننا چاہتے ہو، طریقہ میں بتاتا ہوں، میرے نبی کے غلام بن جاؤ. جو ان کی غلامی کرے گا وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا. تحمل کی بات کریں، بچوں کے پرورش کی بات کریں. میں بہت ہی افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بچوں کو پڑھائیں وہ نصاب
جو دین سے دور کر رہا ہے اور توقع کریں کہ وہ دین کے مجاہد بنیں گے. یہ مدرسے اور اسکول کو الگ کرنے کی سازش کی گئی تھی، آج وہی ان کے گلے پڑی ہوئی ہے. آپ کے ہاں اخلاق، مجھے کسی نے کہا غیرت کے لفظ کی انگلش بتاؤ، میں نے کہا انگلش ڈکشنری میں نہیں ملے گی کیونکہ ان کے ہاں ہوتی نہیں ہے، مانا بھی نہیں ملے گا. سیلف اسٹیم کہہ لیں گے، کچھ اور کہہ لیں گے. آج ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ توقع ہے ہماری کہ ہم عہد حاضر کے مسائل حل کریں. ٹالرنس نہیں ہے، ماں باپ کا ادب نہیں ہے، بے راہ روی بڑھ گئی ہے، جنریشن گیپ آ گیا ہے، مسائل تفصیل ہے مگر نہیں سوچ رہے کہ دے کیا رہے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے کم از کم اتنے کانوں کو تو نبی کا پیغام پہنچا دیا. کاش کسی ایک کے سینے میں اتر جائے، انقلاب آ جائے گا. یاد رکھنا، میرے نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی بھی خدا کو پا سکتا نہیں، کامیابی نہیں پا سکتا. علامہ اقبال ترجمان ہیں، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. پوائنٹ بہت لکھے ہوئے ہیں مگر مجھے کہا گیا تھا، اور اتفاق سے تقریر میری کوئی 20 منٹ دیر سے شروع ہوئی شیڈول کے مطابق، اسکیجول کے مطابق. میں بولنے کو آؤں تو 2 گھنٹے اور بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. بس یہ یاد رکھنا، اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں، اس دنیا سے ہم نے اپنی مرضی سے جانا نہیں. تو جو 4 دن یہاں گزارنے ہیں ان میں اپنی مرضی کیوں کر رہے ہیں؟ جس کی مرضی سے آئے ہیں، جس کی مرضی سے جانا ہے، اسی کی رضا کو اختیار کر لیں. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی خوبصورت اور حسین لب و لہجے میں علامہ کوکب نورانی صاحب موضوع پر گفتگو کر بھی گئے اور موضوع سمجھا بھی گئے.